بھائی دوستوں میرے امت محمدیہ یعنی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ امت کس طرح مٹتی ہے اور کس طرح چمکتی ہے کو جاننے کے امت محمدیہ یعنی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ امت کس طرح مٹتی ہے کس طرح چمکتی ہے اس کو جانے. اس امت غیر امت کے فرتوزی کی حیثیت سے کہ تو سمجھتے نہیں چلے گا تو ساری امت کے مصیبتوں میں آنے کا سبب بنے گا اور امت بنے کو معلوم کر کے اپنے پر کچھ کرے گا تو ساری امت کے لیے اللہ سے انعامات حاصل کرنے والا بنے گا. انفرادی زندگی میں تو ہر شخص اپنی زندگی بناتا ہے. اجتماعی زندگی میں ایک کبھی زندگی بنانے میں لگ جائے تو ساری عمر تقریباً برسائیں بھی گرفتار ہو جاتی ہے. انفرادی زندگی بہنے ان کی زندگی جانو ہماری زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کریم میں جانور والی زندگی سے پابندی ہے. دیکھو بھائی دوستوں میرے اللہ پاک نے ہر زمانے میں انبیاء اسلام کو بھیجا سمجھا. اللہ تو مجھے آخرت کی تمام کامیابیوں اور مرنے سے پہلے کے تمام آواز کی دوسری کو دین کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. ایک دفعہ آخر کو دنیا کو جوڑ دیا. دونوں جہاں کے تمام آواز دین کے ساتھ وابستہ اور دین محنت کے ساتھ وابستہ. کوئی جتنا دیندار بنتا چلا جاوے گا مجھے بھی خبردار دنیا کے آواز درست ہوتے جاوے گا. پہلا درجہ محنت کا ہے پھر دین کا ہے پھر کامیابی ہے. مجھے درجے پر محنت اٹھایا جاوے گا اور یہ محنت جسے اللہ کی افکاری ہوگی مجھے کے بقدر عالم دین آوے گی. پھر کامیابی کی صورت پیدا ہوگی. محنت کے نقشے میں تمام انبیاء السلام نے محنتیں کی. کسی سے اس کے گھر کے اندر کسی سے بستی کے اندر کسی قوم کے اندر کسی علاقے محنت کرائی. منیت والوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف بھیجا. محنت کا دائرہ جتنا بڑا ہے پھر دین بڑا نکلے گا. دین کے حساب پانے پر کامیابی ملی. پہلے میرے صاحب کی محنت مٹی تو ایک قوم مٹی چمکے تو قوم چمکی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت دی گئی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. پورے عالم پر پڑے گا. ساری انبیاء علیہ السلام میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دی گئی ہیں. اس اعتبار آپ کو محنت کے وہ سارے شعبے ملے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے. اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنی قوم میں مختلف شعبوں میں محنت کرنا ملا. اور آپ کی محنت کی خصوصی محنت ہو جاتا ہے. تجارت میں دین آوے اس کی بنیاد ہے تعلیم کرنے کی محنت کرنا. ہر گھر ہر قوم ہر شہر ہر شعبے میں لینے کی لیکن سے چاہتے ہوں گے محمد صرف کی خاص محنت ہے. لیکن یہ وجود میں آئیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں ساری زبان والوں اور سارے زبانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے. جس محنت پر میرے صاحب اٹھا کرتے تھے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محنت میں ہر گھر، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر شہر شعبے میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ قضے کے قیامت تک سارے زمانے میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ کیا کہتے ہیں دائرے میں جتنی فرصت کی ہوگی اتنی ہمیں فرصت کی جاتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ذمہ داری دی گئی، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے ان کے اتباع میں کامیابی سمجھے۔ تو اس پر ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کرنا آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت گھر میں بیٹھ کر یا قوم میں رہ کر یا علاقے میں پھر کر نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ضرورت کے ساتھ جو ہر ملک وہ علاقے میں پہنچ رہی ہے۔ بھائی دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت میں پیدا کیا، اور اللہ نے پہلے نبیوں کو کسی نبی کو کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی عہدے کے لیے بھیجا، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا اثر میں ان کے دائرے میں پڑتا تھا، ان کے شہر میں، ان کی قوم میں، ان کے ملک میں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر جو ہے سارے عالم کے انسانوں پر پڑے گا، اور قیامت میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اس امت کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، کیونکہ میرے دوست نبی کا بدل جو ہے ایک آدمی نہیں ہوتا بلکہ مجموعہ ہوتا ہے۔ پوری کی پوری امت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دی گئی۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، عام میں سے ہر آدمی جو ہے میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا سارے عالم انسانوں کے لیے نبی اور رسول میں بنا کے بھیجا۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ پاک کسی نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجتا ہے تو ان کی محنت کا اثر قوم پر پڑتا ہے، کسی ملک کے لیے بھیجا تو ان کی محنت کا اثر پورے ملک میں پڑتا ہے، زمانے کے لیے بھیجا اس زمانے والوں میں پڑتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قیامت میں جن زمانے آنے والے ہیں ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ تو میرے دوستوں، ہم جو ہیں ہمارے میں سے ہر آدمی ہمارے میں سے ہر آدمی، ہمارے گھر کی جو عورتیں، بچے، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواتیاں، بھانجے، بھتیجے، بھتیجا، ہر غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ، فقیر ہے، پوری کی پوری امت میرے دوستوں سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی۔ بھائی میرے دوستوں، کیا کام ہے نبی کا؟ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے اس سے نہیں ہوتا، یہ دلوں میں اتارو۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ سے ہوگا۔ دلوں میں یہ اتارنا یہ پوری کی پوری امت کے ذمہ ہے، اور ہر امتی کے ذمہ ہے وہ امت کو تیار کرے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے سپرد فرمایا پوری امت کو، اور پوری امت کے سپرد فرمایا ہر امتی کو۔ ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے سارے عالم جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو والے کام پہنانا، والے مقصد پہنانا، والے فکر پہنانا، یہ ہمارا کام، اور پوری امت کے ذمہ ہے ہر آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں پہنانا۔ تو بھائی میرے دوستو، ہمارا کام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا اپنا کام۔ ہم اس سے حاضر ہوئے کہ جب تک میرے دوستو یہ سارا کراچی
اور ساری دنیا کے مسلمان یہ توبہ نہیں کریں گے اس وقت کے لیے کہ اس وقت نہیں پڑھتے. سمجھے؟ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے کہ ایسے لوگوں پہ سارے دنیا کے ساتھ محنت کرو کہ براہ راست اور دفاع کی ذاتی سے فائدہ اٹھانے والے بنے. سمجھے بھائی؟ اور کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, یا مرنے سے پہلے کی زندگی اصل نہیں. جب ایک دوستوں پہلو تھا نا, راستے پہ بیٹھے تھے, کسی نے کہا کہ آبادی کس طرف ہے, انہوں نے کہا اس طرف ہے. وہ گئے تو قبرستان تھا, وہ مارنے لگے کہ ہم نے پوچھا کہ آبادی کس طرف ہے, تو انہیں مجھے قبرستان کا راستہ بتا دیا. اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا, اگر بات میں دیکھتا ہوں کہ آدمی جو ہے ڈال کے یہاں آباد کرتے جاتے, کبھی نہیں دیکھا اس طرح لوگوں اٹھا کے اس طرح لاتے. سمجھے بھائی میرے, ہم دنیا میں جو ہے مرنے سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ وقتی ہے, تھوڑی دیر کی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے. ادھر ہم یہاں ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت کریں گے. ہم میں سے ہر آدمی قیامت کے دن انسان پیدا ہوں گے اور سب کا ذمہ دار ہے. میں ایسی محنت کرتا کہ وہ خبر کے عذاب سے بچ جائے, دوزخ سے عذاب سے بچ جائے. سمجھے بھائی, جب اس کے لیے محنت کریں گے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے, خود بھی پابندی کیجیے, اور اب آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے, روزی ہم دیں گے. بھائی میرے دوستوں, ہم اور آپ جو ہے جو لوگوں کے اوپر محنت کرنا, یہ لوگوں کی دلوں میں اتر جائے. کیا اتر جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ سے جو ہوتا ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزیں حکموں کے پورا کرنے سے ہوتا ہے, اور کسی طرح سے نہیں ہوتا. یہ ہمارے آپ کے ذمہ ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے بغیر کمائی کے ہمیں کھانے کو دے گا. دیکھو اللہ پاک سورج نکالتا صبح کو بغیر کسی پیسے کے, ہوا چلاتا بغیر کسی پیسے. سمجھے بھائی, پیسے بغیر پیسے, رات لاتا ہے اسکول کے لیے بغیر کسی پیسے. ایسے میرے دوستوں, جب ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا بڑا کام بنائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ شان ہماری مدد فرمائے گا. اور یہاں قاعدہ یہ ہے, جو کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, تو پھر وہ آدمی اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے. ایسا ہے کہتے ایسے سے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. سمجھے میں اب آپ جتنے بھی ہیں ایک کراچی والے کا ساری دنیا کے مسلمان جو ہے ان کو اللہ نے سارے عالم ذمہ دار بنایا. کیا بنایا کہ دلوں میں یہ اتارو کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہوگا. اس لیے بھائی ہر بات میں, ہر کام میں, ہر حال میں, ہر جگہ, ہر وقت ہم اللہ پاک کے حکموں کے پابند بن کے چلیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پابند بن کے چلیں. جب ایسا کریں گے, اور میرے دوستوں ان کی دعائیں سارے عالم میں جن انسان بستے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات اتاریں گے. بھائی میرے دوستوں جب یہ کام کریں گے تو سارے نبیوں کے ساتھ بدلے ہوئی وہی امت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دعائیں قبول ہوئی ایسے اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. سمجھے بھائی, تو جتنے کراچی والے کیا اور جتنے دنیا کے مسلمان کے سارے اللہ پاک سے معافی مانگے. یہ حالت تو نے بھیجا ہم اس لیے کہ سب کے دلوں میں یہ اتارے کہ سب کچھ تیرے سے ہوتا ہے, تیرے غیر سے نہیں ہوتا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنے سے حکم نہ دے دیا. اب ہم جو ہے اب بندگی کے لیے آئے. بندگی کیا؟ ہر پورے کام میں میرے دوستوں اپنے آپ کو ہم اللہ پاک کے سپرد کر کے چلیں گے. جب سپرد کر کے چلیں گے تو پہلے کے ساتھ ہوئی وہ ساری مدد ہمارے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدد ہوئی وہ ہمارے ساتھ. اب اندازہ لگا رہا ہوں بدن میں جو میرے دوستوں ایک روایت آتے ہیں تو ہمارا احسان کہتا ہے 8 دن والے ایسے میرے دوستوں 4 لیکن 3 تو 13 نہ تلواریں ہیں نہ تیر ہیں نہ خود ہے نہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس وقت مدد فرمائی. بھائی میرے دوستوں اللہ نے ہمیں تمہیں قیامت جن انسان پیدا کیے ان سب کو محنت کرنے کے لیے بھیجا. اس لیے نہیں کہ کھانے کے لیے کمانے نہیں، تو اس بات کے لیے کہ دل میں اتارو کہ اللہ سے ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ پاک اب تک جو نہیں کیا معافی مانگیں گے. زیادہ تو ہمیں معاف فرما دے، زیادہ تو معاف فرما تو اللہ معافی فرما دے گا. جب موسلا دار بازی دے گا، مال دے گا، بیٹے دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا. اس طرح انعامات. اور جب ایک شخص رجا جب یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میں میرے سوائے کوئی الہ نہیں، میں ہی اللہ. اور میں بھی سو گوار ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے. لا الہ الا اللہ رسول اللہ کہتی. اب میرے دوستوں اب ہر بات میں کام میں اللہ پاک کے حقوق کا پابند بنوں گا، حضور کے سر کے ایک بنوں گا. سب سے پہلے میرے دوستوں دلوں میں یہ بتانا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حقوق کے پورا کرنے سے ہوتا ہے. اب میرے دوستوں آگے لیے ہم دیکھیں گے کہ اسے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس جگہ پہ میرے اللہ کا کیا حکم. سمجھے بھائی؟ اس حال میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے تو میں اللہ کے حقوق کی پابندی کروں گا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کروں گا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں بھائی آج تک اللہ ہمیں معاف فرما. تو میرے دوستوں ہم نے اس کا دھیان نہیں کیا، اس کے خلاف کیا. ہم سارے کے سارے معافی مانگے اور کہ یاد ہمیں معاف فرما دے. وہ قریب ایسا ہے ایک برا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت آیا. ایک آدمی جائز ناجائز کام کرتا ہے اور اس کے میں بدکاریاں کرتا ہے، بدعتیاں کرتا ہے، اور اتنے گناہ کرتا ہے کہ سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تم کلمہ کہو گے تو اللہ پاک سب گناہ معاف کر دے گا اور ان کے بدلے میں تمہیں اللہ نیکی عطا فرمائے گا. وہ بڑا شخص کہنے لگا کہ میں میری بدکاریاں میں دے دی معاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. بھائی میرے دوستوں دیکھو ہم سارے کے سارے ساری دنیا میں پھر کر میرے جو خود بھی توبہ کریں، ہر مسلمان سے توبہ کروا. یا اللہ تو نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ لوگوں دلوں میں اتارے کہ سب کچھ تیرے سے ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حقوق پورا کرنے سے ہوتا، اور اس کو ہم نے اپنا کام نہیں بنا. چاہتا تمہیں معاف کرتا اور تمام انسان کے دلوں میں یہ اتار دے کہ سب کچھ تیرے سے ہوتا ہے اور میں اب ہر کام میں، ہر بات میں، ہر حال میں جو ہے
یا اللہ تیرے حکم کا پابند بنوں گا، واپس طرح ہو کے یہ کیسے بنوں گا؟ ہر جگہ یہ دیکھوں گا کہ یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، ہر حال میں دیکھوں گا یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، میں اسے پورا کروں، کچھ بھی پورا کروں گا دوسروں کو بھی اس کے پورا کرنے میں اتاروں گا۔ اب یہاں میں دوستوں دیکھو لوگوں کے اندر یہ بات اتارنا سب کچھ اللہ سے ہو، اس کو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ اللہ پاک آپ کے ان کے دلوں میں یہ بات اٹھائے گا کہ اس سے اللہ کا کیا ہوگا، اسے پورا کرو۔ بے دوست لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس دفعہ کہو گے اس دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان کو تازہ کرے گا اور اللہ پاک اپنے فضل فرما کے اپنے حقوق کو حضور تعالیٰ کے طریقے سے پورا کرنے والا بنائے گا۔ اسے میں بھی دوستوں مجھے اسی بات سمجھ کرنی تھی کہ اب ایک آپ کو عمر سمجھو اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھو، اور دوسری بات یہ ہے سارے جب انہوں میں یہ اتارو گے اللہ پاک اور یہ سمجھ کے اتارو گے اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے۔ میں ہر جگہ اللہ کے حکم کی پابندی کروں گا، سمجھے؟ تو میں اختار شان ہوں، ہمیں میرے حکم پر چلنے کی صلاحیت استعداد عطا فرمائے، اللہ پاک آسان کر دے گا، جان سے بھی مال سے بھی اپنے حکم کو پورا کرنا آسان فرما دے۔ اب میرے دوستوں پھر آپ معافی مانگیں گے نا سارے کے سارے۔ اگلی بات یہ ہے دیکھو میرے دوستوں کتنے نبی آئے وہ میرے دوستوں براہ راست اللہ پاک کی ذات علی سے فائدہ اٹھانے کو بتانے کا ہے، یہ نہیں کہا زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے فائدہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا اللہ سے بھی چھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے براہ راست اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں بھیجا۔ آپ اس کو اصل سمجھیں، سب کے اوپر جو ہے جب یہاں ہم نے سنا کہ یہ اس میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کرنے والے ایک دوسرے کو قدر کرتے رہے، تو بھائی میرے دوستوں معافی مانگے، اس لیے اللہ پورا پاس پوچھے گا ساری زندگی کہاں گزاری، ساری زندگی کہاں گزاری، اور جوانی کہاں گزاری، اور مال کیسے کمایا، اور مال کو کیسے خرچ کیا، ان پہ کیا عمل کیا، یہ ہر آدمی سے اللہ پاک پوچھے گا۔ اب میرے دوستوں ہم جیسے لوگوں میں یہ بات پیدا کرتے کہ ہر کام میں ہر بات میں ہم اللہ پاک کے حکموں کے پابند بنتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند بنتے۔ اب ہم جو سارے کے سارے جتنے بھی ہے دنیا بننے کی طرف ہو جا رہی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کے سب اتنی ضرورت ہو جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے، قبر میں پہنچیں گے، وہاں جا کے میرے دوستوں جیسے اللہ پاک کے گئے گا مندر تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور وہاں بس میں کیا کہتے ہیں، یہ جو آواز دے رہے ہو اسے میرے دوستوں اب اور آپ جو ہے توبہ کریں گے، آئندہ کے لیے اس کو طے کریں گے کہ آئندہ ہمیں تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں رو رو کے اللہ پاک سے مانگیں گے کہ ان کے دلوں میں یہ اتر جائے، دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانیں گے۔ سب سمجھ میں نہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھو ہم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ کے ذمہ 5 مہمانیاں واجب ہو گئی، سمجھے؟ گھر میں داخل امتی جو ہے گھر میں داخل سے پہلے سے کہا السلام علیکم، کہا اب اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 6 سارے سے بھر دے گا، سب ایک دفعہ
قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھا، ایک دفعہ پڑھا تو اللہ پاک اس کو بھی فقر سے بچائے گا، اسے پڑوسی کو فقر سے بچائے گا۔ بس گھر میں جا کے اس سے پہلے کہا السلام علیکم، یہ کہا میں میرے دوستوں اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس کے گھر والوں کو خیریت سے خیرات سے بھر دے گا۔ ہمیں اللہ نے ہمیں تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ باز میں آواز لگائی کیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تمام دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کھاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمجھے میرے دوستوں، ہم آپ نے ساری دنیا میں اس علم کو لے کے پھیلانے اور ساری دنیا کے کہلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ہے کیا نہ کیا نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہر مسلمان کو تمام دنیا کے انسانوں کو گرو میں اتارنا، یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو بھائی آج تک اب سے سہمت ہوئی تمام دنیا کے انسانوں کے ہم خیر ان پر شفقت کرتے، ان پر رحم کرتے، جب ان پر شفقت کریں گے تو اس کے اوپر اللہ پاک سب دلوں کو ابھی تک پھیرے گا اور ہماری مدد فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرمائے گا جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جیسے قبول کیا ایسے اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر سارے عالم کے لیے فیصلہ کیا، ہم بھی میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبے کے ساتھ محنت کریں گے، دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری محنت کے ساتھ کو سارے عالم میں پھیلائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ تو آپ طے کر لیا اس کو کیا یاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا وہی کام ہمارا کام ہے، سمجھے؟ جب وہ کام ہے اللہ پاک جو ہے میرے دوستوں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ نماز پڑھو دعا مانگو، سے پڑھو چوکھے پر مانگو، سارے عالم کی زندگی کے لیے مانگو، قیامت کے دن انسان پیدا ہوں گے اور سب کے دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ بھائی میرے دوستوں ایسے آپ اپنی حیثیت کو سمجھو، آپ کراچی والے نہیں، آپ پاکستانی نہیں، آپ تو اردو کے امتی ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، سمجھے؟ جو انشاءاللہ یہ کہو گے اے تمام دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب جو نہیں کہے گا وہ ناکام ہو، جو کہے گا تو کامیاب ہو۔ لیکن یہ میرے دوستوں جب تک روز کہیں گے ہم محنت کرتے رہیں گے دعا مانگتے رہیں گے تاکہ دعا دنیا کے انسان اس کے کہنے پر آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے پر آ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ رات کو سارے دن شکلیں بڑھ جائیں گے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں میں اللہ کی مانوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ سے مانوں گا، اسی کو میں اپنا کام بناؤں گا، اسی کو میں اپنا کام بناؤں گا۔ کرتے 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 اللہ تعالیٰ بغیر کھائے کے ذکر کرنے پہ، نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ، گھر میں کے پھرنے پہ بغیر کھائے کے اللہ طاقت عطا فرمائے گا، سمجھے؟ اللہ پاک طاقت عطا فرمائے گا۔ اسے عرصی آبرات کی ضرورت ہے کہ میرے دوستوں یہ فیصلہ کرو کہ آئندہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس کو لانا کہ اتارو دلوں میں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے، سمجھے بھائی؟ ٹھیک ہے تو فیصلہ کر دیا نا؟ دیکھو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 4 مہینے
مدینہ والا سے باہر رہتے تھے. ہم بھی بے دوستوں اللہ پاک کے راستے میں پھرے اور لوگوں کے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا اور وہ کلمہ پھیلانے والا بن جاتا تھا. آج سے ہم اس سے اللہ میں معاف فرما اور آئندہ اب ساری دنیا کے انسانوں کو جائیں گے محنت کریں گے یا لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھاؤ اور اسے دلوں میں اتارو. جب اس کو کریں گے اللہ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے اللہ پاک ایسی ہماری آپ کی مدد فرمائے گا. تو آپ بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کوئی طور پر اللہ پاک کے راستے میں کون نکلے گا؟ فرمائے جی. جی کیا نام؟ جماعت فرمائے. جماعت جی محمد شعیب صاحب ہر سال 4 مہینے. جماعت فرمائے جی. خلفائے راشدین سے 4 ماہ کی جماعت ماشاء اللہ جی. محمد کرام الدین صاحب 4 ماہ.